حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور کے بڑے دشمنوں میں گنا جاتا تھا۔ اسلام کے بڑے دشمنوں میں حضرت عمر فاروق کا نام گنا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد اسلام کے دشمنوں میں صف اول میں حضرت عمر فاروق کا نام گنا جاتا تھا۔ یہ تو ایک دفعہ میرے مصطفیٰ کا دریا کرم جوش میں آیا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، اس کے ہاتھ اٹھے جو اشارہ کرے تو چاند توڑ دیتا ہے، جس کے ہاتھ اٹھیں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، جس کے دل میں خیال بھی آ جائے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ میرے آقا کے ہاتھ اٹھے اور میرے آقا نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہاں حضور دعا کر رہے ہیں، یہاں حضور دعا کر رہے ہیں۔ نور الابصار میں بھی سارا قبول اسلام کا یہ واقعہ موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہاں حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور وہاں عمر فاروق تلوار تیز کر رہے ہیں۔ اور آج ان کی تلوار کیوں تیز ہو رہی ہے؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آج میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کروں گا، آج بس کہانی ختم، آج میں مسلمانوں کے نبی پہ جا کے حملہ کروں گا۔ تلوار تیز کر رہے ہیں، تلوار تیز کر کے گھر سے تیز قدموں سے نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر آج کہاں کے تیور ہیں؟ کہا آج میں تمہارے نبی پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ غلام نبی نے کہا ہمارے نبی کی طرف بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے بہنوئی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، دونوں مشرف با اسلام ہو گئے ہیں۔ غصہ مزید بڑھ گیا، تیز قدموں کے ساتھ بہن کے گھر پہنچے۔ کس سے پہلے کہ وہ پوچھتے، دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بہنوئی بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ شدید مارا اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو بھی خوب لگائیں۔ جب مار کے تھک گئے تو عمر فاروق نے اپنی بہن سے پوچھا اب رسول اللہ اب اپنے نبی کا دامن چھوڑے گی؟ اب حضور کا نام لیا ان کو چھوڑے گی یا تجھے ختم کر ڈالوں؟ بہن نے کہا کہ عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر یہ مار کیا ہے تو میرے جسم کے 1000 ٹکڑے بھی کر دے تو میں تو اپنے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گی، میں تو اپنے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گی۔ بہنوئی سے پوچھا تو بہنوئی نے بھی یہ کہا اگر مصطفیٰ کے نام پہ جان بھی چلی جائے تو سودا خسارے کا نہیں ہے، سودا خسارے کا نہیں ہے۔ عمر فاروق حیران ہوئے، کہا میری بہن آخر یہ ہے کون؟ بہنوئی سے پوچھا کہ آخر ایسا ہے بھی کیا کہ تم جان ان کے قدموں پہ نچھاور کرنا گوارا ہے لیکن ان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے؟ آخر یہ کون ہے جس کو دل دیا ہے؟ یہ کیسا دل ربا ہے کہ اس پہ جان دینا گوارا ہے لیکن اس کا نام چھوڑنا گوارا نہیں ہے؟ کہا ذرا مجھے بھی سناؤ جو تم قرآن پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا نہیں، تم اس وقت مشرک ہو، مشرک ناپاک ہوتا ہے، جاؤ ذرا پاک ہو کے آؤ، جاؤ ذرا پاک لباس پہن کے آؤ تاکہ میں تمہیں یہ قرآن سناؤں۔ حضرت عمر گئے، غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے اپنی بہن کے پاس آئے۔ جب بہن نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تلاوت کی، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مجھے اور سناؤ۔ جب حضرت عمر پہ کیفیت ہو گئی تو وہ صحابی جو قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کو دیکھ کے ذرا کچھ ہٹ گئے تھے، وہ فوراً سامنے آئے اور انہوں نے کہا عمر تجھے مبارک ہو، میں نے آج ہی صبح رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا ہے کہ عمر بن حشام یا تجھ میں سے جو اللہ کو پسند ہے اللہ اس کو ایمان عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ حضور کی دعا تیرے سینے میں پہنچ گئی ہے، حضور کی دعا تجھ تک پہنچ گئی ہے، حضور کی دعا تجھ پر رنگ لے آئی ہے۔ عمر نے کہا چلو مجھے رسول اللہ کے پاس لے کے چلو۔ اس وقت حضور دار الارقم میں موجود تھے۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے ساتھ بہنوئی کے ساتھ حضور کے دروازے پہ پہنچے، دار الارقم کے دروازے پہ اللہ کا شیر کھڑا تھا، اسد اللہ و اسد الرسول، حضرت سید الشہداء ام رسول اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کڑے ہیں۔ کہا ٹھہرو، اندر گئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ باہر عمر آیا ہے، سینے میں تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے، بتائیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا آنے دو، گویا کہ وہ عمر نہیں، وہ تو میری دعا آ رہی ہے، وہ تو میری دعا آ رہی ہے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے
محمد۔ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا عمر کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو کفر اور شرک کو چھوڑ کے میری غلامی میں آ جا۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق مشرف با اسلام ہوئے، آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا، آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور تاریخ خلفاء میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا صحابہ میں خوشی کی لہر ڈول گئی، ہر صحابی ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے مبارکیں دے رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور بھی خوش ہو رہے ہیں، سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ جب صحابہ خوش ہو رہے ہیں، تاریخ خلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں اتنے میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح آپ کے غلام زمین پہ خوش ہو رہے ہیں، آسمان پہ سارے ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، اور یا رسول اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کی جانب سے میں آپ کی بارگاہ میں عمر بن خطاب کے مشرف با اسلام ہونے پر مبارکباد لے کے آیا ہوں، مبارکباد لے کے آیا ہوں۔ اور طبرانی میں بھی موجود ہے، اور امام جلال الدین سیوطی بھی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے، صحابہ نے اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پورا مکہ گونج گیا، اور مشرکین نے کہا یہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آج شور کیوں کر رہے ہیں، یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ الفاظ موجود ہیں مشرکین کے، انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے کہ عمر بن خطاب ہم سے لے گئے، کہ عمر بن خطاب ہم سے لے گئے، آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔ امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، اور طبرانی میں بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے شہزادے ہیں وہ اس کے راوی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر کے سینے سے سابقہ عداوت کو مٹا دے اور اس کے سینے کو نور ایمان سے منور کر دے، نور ایمان سے منور کر دے۔